اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت سے واقعات لکھے، بہت زیادہ واقعات لکھے کہ جو صحابہ پہ ظلم کرنے والے تھے، صحابہ کے بعد اولیاء اللہ پہ ظلم کرنے والے تھے، ان لوگوں کو اللہ نے کیسے پکڑا، کیسے کیسے سزائیں دیں، عبرت کا نشان بنایا، عبرت کا۔ ان کی آگے والی زندگی سے اللہ نے سکون ختم کر دیا، وہ سکون سے نہیں جی سکے، عیش نہیں کر سکے جو وہ پہلے کرتے تھے، ظلم کے بعد اللہ نے عیش کو ختم کر دیا۔ حضرت حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھی قاتل تھے۔ علماء نے لکھا ہے، الصواعق کتاب ہے، صحیح سند کے ساتھ، امام مسلم کی شرائط پر وہ سند موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہوں نے نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے بدلے 70,000 یہودی مارے تھے، تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے میں بھی 70,000 مارے جائیں گے۔ اور مرے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بہت زیادہ جو مجرم تھے مارے گئے۔ کوئی بندہ بھی جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک تھا، اللہ نے اسے نہیں بخشا۔ دنیا کی کسی نہ کسی وبا میں، کسی تکلیف میں مبتلا ہو کے مرا ہے۔ یزید، یہ کچھ عرصے بعد اللہ نے اس کی حرکتیں بندروں والی کر دی، انسانوں کے جو اخلاق تھے وہ ختم ہو گئے، آوارہ پن آ گیا، یہ بندر اور ریچھ کی لڑائیاں کرواتا تھا۔ ایک بندری نے اسے کاٹا تو یہ باولا ہو گیا، چند دن ایسے باولا رہ کر پھر مر گیا۔ 15 بیٹے 5 بیٹیاں تھیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو ایک بیٹا باقی بچا، زین العابدین، علی نام تھا۔ زین العابدین بعد میں مشہور ہوا، عبادت کرنے والوں کے چراغ، نام ہے علی بن حسین، علی نام تھا، اپنے والد کے نام پہ نام رکھا۔ یہ ایک بچہ بچ گیا تھا، آج اس بچے کی نسل پوری دنیا میں موجود ہے۔ موجود ہے یا نہیں موجود؟ ایک سے اللہ نے سیدوں کی لڑی چلائی، اور ادھر سے یزید کے 15 بیٹے 5 بیٹیاں تھیں۔ آج کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں یزید کی نسل سے ہوں۔ اللہ نے اس کی نسل کو ختم کر دیا، نسل باقی نہیں رہی۔ علماء نے پوری تفصیل لکھی ہے، کون سا بچہ کیسے مرا، پوری نسل اللہ نے ختم کر دی، اس کے آگے نسل نہیں چلی۔ اسی طرح عمر بن سعد تھا، شمر ذی الجوشن، مختار بن ابی عبید ثقفی، اس نے حملہ کیا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور حملہ کیا کہ جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک تھے، تو مختار بن ابی عبید ثقفی نے سب کو قتل کیا، 6,000 بندے قتل کیے۔ ان میں عبید اللہ بن زیاد بھی تھا، جو اس وقت امیر تھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، جو 3,000 کا لشکر تھا اس میں امیر عبید اللہ بن زیاد تھا، وہ بھی مارا گیا۔ مختار بن ابی عبید ثقفی نے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، ایسے ان کو مارا۔ اور اسی طرح منصور کا بیان ہے کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ شکل اس کی خنزیروں والی تھی۔ میں نے اسے کہا یہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اہل بیت پر، علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتا ہے میں جمعے کو لعنت بھیجتا ہوں۔ تو ایک دن لمبا اس نے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں برا بلا کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب تھوکا، مجھ پہ تھوکا، جس سے اللہ نے میری شکل کو بگاڑ دیا۔ اسی طرح تاریخ طبری والے نے ایک بندے کا واقعہ لکھا کہ وہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان لگا، اور اس پر قاتل حسین، جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، ان کے سر پڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب غصے سے دیکھا اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو قتل کیا جا رہا تھا اور تو تماشا دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں میں موجود تھا، میں لڑائی میں شریک نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی غصہ کیا کہ تو نے میرے بچے کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟
اور خون میں سلائی کو پھیرا اور میری آنکھوں میں پھیرا، میں یکدم اٹھا تو میں اندھا ہو چکا تھا، اندھا کر دیا اللہ نے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اپنے لعاب پھیرا، اپنی چادر پھیری تو اللہ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا۔ کئی ایسے واقعات موجود ہیں، تو ان کو اللہ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون آلود سلائی ان کے آنکھوں میں پھیری تو وہ اندھے ہو گئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک بندے کو دیکھا، ہاتھ اس کا لکڑ کا ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، انتہائی ذلت امیز بن کر بیٹھا ہے اور چیخ رہا ہے یا اللہ معاف کر، اور مجھے یقین ہے تو معاف نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے طواف مکمل کیا، مکمل کر کے اس کے پاس آئے اور کہا بھوڑے کیا مسئلہ ہے، تو ایسے کیوں کہتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا؟ اس نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر رہے تھے تو میں نے ان کے سینے پہ چڑھ کے ان پہ تھوکا تھا، اس بازو سے میں نے ان کو لاٹھی ماری تو ان کی بیوی نائلہ نے کہا اللہ تیرے ہاتھ کو شل کر دے، اللہ تجھے ذلیل کرے، اللہ تجھے کبھی نہ بخشے۔ کہتے ہیں یہ دیکھ میرا ہاتھ لکڑ کا بن گیا، شل ہو گیا، یہ دیکھ میں ذلت سے وقت گزار رہا ہوں، اپاہج ہو گیا ہوں، اور مجھے اگلی بات کا بھی یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کہ جب اس کی 2 بد دعائیں قبول ہوئیں تو تیسری بھی ہوگی، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اسے لات ماری کہ دفع ہو جا، اور پھر آگے چل دیے۔ تو یہ دنیا میں اللہ بعضوں سے انتقام لیتا ہے، جو ظلم کرتے ہیں کسی بھی موقع پر اللہ والوں پہ، نیک لوگوں پہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل پہ جو ظلم ہوا اللہ معاف کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا۔